بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ قربانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کون سے 3 انعامات سے نوازتا ہے؟ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی کرنا ہر صابع استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ دوستو، یہ عید الاضحیٰ کا بابرکت دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 مینڈے قربانی کے لیے پیش کیے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں چھری تھامی اور ذبح کے لیے تکبیر پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور یوں دعا فرمائی، یا اللہ، ان دونوں مینڈوں میں سے ایک مینڈے کی قربانی میری طرف سے ہوگی اور دوسرے مینڈے کی قربانی میری امت کے ان تمام غریبوں کی جانب سے ہوگی جن کے پاس قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے اور مال نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اے میرے مالک، میری قربانی اور میری امت کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ دعا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مینڈے ذبح کر دیے۔ اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ قربانی نہیں دے سکتے تو ان کے لیے خاص طور پر یہ گفٹ ہے، یہ انعام ہے، اور جن کی حیثیت ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی ہے۔ جو نادار اور مفلس قربانی نہ کر سکے تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ ان کے نام کا جانور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیا۔ سبحان اللہ۔ محترم دوستو، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص نیک نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس قربانی سے لے کر اگلے سال آنے والی عید کی قربانی تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مال میں سے برکت ختم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ قربانی کر کے غریبوں کو گوشت کھلانا اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کے برابر ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیموں پر شفقت والا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ محترم دوستو، لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دریافت کیا کہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے والوں کے لیے کون سے 3 انعامات رکھے ہیں؟ تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قربانی سے لے کر دوسری قربانی تک اس کے مال و دولت میں برکت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ ایک جانور کے لیے اللہ کی راہ میں جو پیسہ لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 جانوروں کے برابر پیسہ عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے ملک میں کس قدر حرمت اور مفلسی ہے کہ ہمارے ملک کے کئی گھرانے ایسے بھی ہیں جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان کے گھر سارا سال گوشت خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ تو جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے جانور خرید کر ذبح کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس جانور کے گوشت کو ایسے غریبوں کے گھروں میں جا کر تقسیم کرتا ہے جن کے بچے پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے تھے، تو جنہوں نے سارا سال گوشت کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، تو ذرا سوچئے ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ دوستو، پہلا انعام تو یہ ہے کہ اس کے مال اور دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اپنے فضل اور کرم سے اس کا معاملہ فرما دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا کر اسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے سے نکلنے والے ان کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قربانی والے شخص کو تیسرا انعام یہ دیا جاتا ہے، قیامت کے دن ذبح کرنے والے شخص کے جانور کو اس کے پاس بھیجا جائے گا، یعنی جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا تھا تو اس جانور کو ذبح کرنے والے مالک کے پاس بھیجا جائے گا اور اس جانور کو سواری کرے گا، تو یہ جانور جو قربانی کے لیے ذبح کیا گیا تھا پل صراط کے اوپر سے بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اسے خوب کھلایا پلایا کرو، اسے موٹا تازہ رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تمہیں وہ پل صراط سے گزارنے کا سبب بنے گا، اس سواری کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ تو دوستو اب یہ بھی جان لیجئے کہ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں مال و دولت کے باوجود اور حیثیت اور استطاعت کے باوجود جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو تو وہ گھر وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے گھر والو، جس طرح سے تم نے استطاعت کے باوجود مجھے قربانی کی دولت اور عظمت اور رحمت سے محروم رکھا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں اپنی رحمت اور دولت اور رزق سے یوں ہی سارا سال محروم رکھے۔ لیکن جس گھر میں جس مکان میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ گھر وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے مکینوں پر اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم عنایت فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو صاحب استطاعت ہے ہمیں قربانی کا جذبہ اور شوق عطا فرما، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں طاقت دے، انہیں ہمت دے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا، البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے، جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا اور اون میں؟ تو فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک نے قربانی کرنے کا کتنا عظیم ثواب بیان فرمایا ہے کہ جانوروں کے بالوں کے باقدر جو کہ گننا ناممکن ہوتا ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام الحج میں انسان کا کوئی بھی عمل قربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سینگوں سمیت اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور بلا شبہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بیان ہے اے مومنو خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے پر تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انعام ہم اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور سوچ بدل دے۔ آمین ثم آمین۔